بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نعرے کا مل کے جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قوم کو، پاکستان کو، آپ سب کو 25واں یوم تکبیر بہت بہت مبارک ہو. ایٹمی پروگرام کے معماروں کو سلام، نواز شریف کو سلام، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سلام، پاکستان کے سائنسدانوں کو سلام، پاکستان کے انجینئرز کو سلام، اور ہر اس انسان کو سلام جس نے 28 مئی 1998 کا جو یوم تکبیر تھا اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا. اور پاکستانی قوم کو سلام جس نے یکجا ہو کر، متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سلام، پاک فوج کو سلام جو اس ایٹمی پروگرام کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. پاک فوج کو سلام، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، سب کو سلام. آپ جانتے ہو کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ دورے پر، غیر ملکی دورے پر باکو میں تھے. جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ انڈیا نے دھماکے کیے تو انہوں نے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان فون کیا اور کہا کہ آج اگر پاکستان ان ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا چاہے تو کتنے دن درکار ہیں. ان کو جواب ملا کہ 17 دن درکار ہیں. تو پاکستانیوں، تاریخ گواہ ہے کہ 17 دن کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نواز شریف نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. سارا وطن ساتھیوں، جاگ ہے سارا وطن ساتھیوں، مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، زمانے سے منوائیں گے، سامراجی کو داؤ پہ چا جائیں گے. آپ سب جانتے ہو، آپ سب سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو جانتے ہو نا، پوری دنیا سے، صرف امریکہ سے نہیں، صرف کلنٹن کے نہیں، پوری دنیا سے نواز شریف پر دباؤ آیا کہ یہ ایٹمی دھماکے مت کرنا. لیکن شیر کا بچہ نواز شریف، اس نے پورے دنیا کے دباؤ کو برداشت کیا. بل کلنٹن جو اس وقت کا صدر تھا امریکہ کا، اس سے نواز شریف صاحب کی ذاتی دوستی تھی. اس نے کہا یہ دھماکے نہ کرو. نواز شریف صاحب نے کہا ذاتی دوستی پیچھے رہ جائے گی، اس مٹی اور اس ملک سے جو وفا ہے میں اس کو ترجیح دوں گا.
نواز شریف نے اللہ پر توکل کر کے وہ پابندیوں کی پرواہ نہیں کی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف نے سفارتی مہارت سے، نواز شریف نے اس وطن کی، اس مٹی کی محبت سے سرشار ہو کر نہ صرف ان پابندیوں کا، ان سینکشنز کا مقابلہ کیا، بلکہ ان سینکشنز کو دنیا کے سامنے ملیہ میٹ کر کے دکھایا۔ پاکستان کا جھنڈا جھکنے نہیں دیا، پاکستان کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونے نہیں دیا، ملک کو بھی سنبھالا، معیشت کو بھی سنبھالا اور قوم کو بھی سنبھالا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں وطن کا بیٹا، اس مٹی کا بیٹا، اس کو کہتے ہیں سن آف سوئل۔ آپ لوگ گواہ ہونا کہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں کیے، صرف ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہیں بنایا، 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نواز شریف کے منصوبے اور ترقیاتی کام اس ملک سے نکال دو تو پیچھے صرف اور صرف کھنڈرات بچتے ہیں۔ گواہ ہونا، اپنے 3 ادھورے ادوار میں کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، پہلی مرتبہ 2.5 سال، دوسری مرتبہ 3 سال اور آخری مرتبہ، آخری نہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا نواز شریف، اور تیسری مرتبہ 4 سال، کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی، لیکن ان 3 ادھورے ادواروں کا مقابلہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کر لو۔ گوادر سے کراچی تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو گے نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے۔ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، مجاہدوں، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں۔ اور اب میرے بھائیوں بہنوں بچوں، مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا، 1 منٹ نہیں، جواب دینا ہے، اب جواب دینا ہے۔ جب ملک میں موٹر ویز نظر آتی ہے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب ملک کے اندر آپ کو اورنج لائن نظر آتی ہے کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو سڑکوں پہ چلتی میٹرو بس نظر آتی کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگے آتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب بندرگاہ نظر آتی ہے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 3G 4G 5G آپ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 2 کمروں کے ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایئرپورٹ بن گئے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گرین لائن دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گیس کی پائپ لائنز دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ آواز نہیں آئی، پھر سے بتاؤ۔ اور وہ رہا چاندی کا ماڈل، وہ رہا، مڑ کے دیکھو ذرا، وہ رہا۔ جب چاندی کے پہاڑوں کو دیکھتے ہو جہاں سے 25 سال پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی تھی تو کس کا خیال آتا ہے؟ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی۔ پاکستان کے دفاع سے لے کر پاکستان کی ترقی تک، پاکستان کی خوشحالی تک، جب ایک ہی نام قوم کو یاد آتا ہے تو کیوں نہ کہا جائے نواز شریف زندہ باد۔
जब हर सूबे में नवाज शरीफ की तरक्की के निशान नजर आएंगे तो फिर अब पता चला है कि इतने मजालिम बर्दाश्त करने के बाद, इतना इंतकाम बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मदद से नवाज शरीफ आज भी क्यों कायम दायम है, पता चला? इतना ज्यादा इंतकाम बर्दाश्त करने के बाद आज भी नवाज शरीफ की जमात क्यों नहीं टूटी, अब पता चला। और ये स्टेज पर नवाज शरीफ के साथी खड़े हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए जेलें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज तक, नाना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सलमान रफीक, पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत थी सब जेलों में गए, लेकिन अब पता चला कि कोई एक शख्स भी नवाज शरीफ को छोड़ के क्यों नहीं गया। तमाम सूबों को लाया है वो करीम, तमाम सूबों को लाया है वो करीम, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के साथी सीसा पिलाई हुई आहनी दीवार की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े, और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त क्या आया, रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। ये है फर्क। उसकी वजह ये है कि मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, मुल्क जलाने वाले को कोई याद नहीं रखता। जिसे कविशे इकबाल है, ये कविशे इकबाल है, ये कविशे इकबाल है, ये कविशे इकबाल है। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, और मुश्किल वक्त में जो आपकी क़यादत होती है, आपका जो लीडर होता है, वो आपको लीड करता है, आपको हौसला देता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपके सामने ढाल बनकर खड़ा होता है, कौम के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है, कौम के सामने दीवार बनकर खड़ा होता है, लोहे के आसाब का मालिक होता है। A leader leads from the front। और मैं अब सोचती हूँ कि अगर 28 मई 1998 के वक्त कोई बुज़दिल पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, कोई गीदड़ पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। दुआएं देता है वतन का खलील, दुआएं देता है वतन का खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इसीलिए कहते हैं कि बहादुर कौमों की क़यादत बहादुर लीडरशिप करती है। और दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े भी नहीं, मुल्क भी बचा लिया, मईशत भी बचा ली, कौम को भी बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें नवाज शरीफ अता किया। और वो लोग जो पहले क्लिंटन नवाज शरीफ को कहता था धमाके ना करो, 5 अरब डॉलर दे रहा था, नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे पैसों
वफा करूंगा, अपनी मिट्टी से वफा करूंगा। और फिर दुनिया ने देखा कि उसी बिल क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ प्लेड विद अ स्ट्रेट बैट, कि नवाज शरीफ ने धोखा नहीं दिया, हमें खुल के कहा कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, अपने मुल्क को एटमी ताकत बना के छोड़ूंगा। इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी तरफ देखो, कौम पे इम्तहान नहीं आया, मुल्क पर इम्तहान नहीं आया। दूसरी तरफ गीदड़ को देखो, अपने ऊपर इम्तहान आया तो अमेरिका के पांव पकड़ लिए, उसके सेनेटर को कॉल करके कहता है अल्लाह का वास्ता है, आपको वास्ता है, एक बयान दे दो, क्योंकि अमेरिका जब बयान देता है तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती है। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस लोगों को कहता रहा अमेरिकी साजिश हो गई, डोनाल्ड लू आ गया, साइफर आ गया, हम गुलामी नहीं चाहते, हकीकी आजादी। वो मुक्कों के निशान, बाद में पता चला वो मुक्कों के निशान अपने ही मुंह पे थे। ये जरा बार बार गाना भी ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कराना लगाएं प्लीज। ये होता है क़यादत का फर्क। क़यादत का फर्क देखना है तो 28 मई 1998 को देखो और फिर 9 मई 2023 को देखो, आपको क़यादत का फर्क खुद ब खुद नजर आ जाएगा। या जो आप लोगों में से कुछ तो शायद 98 के बाद पैदा हुए हो, जो 98 से पहले पैदा हुए थे, वो जानते हैं जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, उसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर हर शहरी ने शुक्र का इजहार किया था, मिठाइयां खिलाई थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी जहां जहां भी थे, सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया था ना? हाथ उठाकर बताओ। और 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को क्या हुआ? हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान ने 9 मई 2023 को वो मनाजिर देखे कि जो मनाजिर हम सिर्फ अफगानिस्तान में और दहशतगर्दी जरा मुल्कों में देखा करते थे। बोलो शेम। दिफाई इलाकों को, दिफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया, शुहदा की कब्रों को उधेड़ के रख दिया गया। वो जो तोपें दुश्मन पर इस्तेमाल हुई थी उनको दरिया में फेंक दिया गया। और जिन तैयारों ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए थे, उन तैयारों को आग लगा दी। सोचो कोई पाकिस्तानी कभी ऐसा कर सकता है? पाकिस्तानियों, कौन से पाकिस्तान को जिंदा रखना है? कौन सी तस्वीर को जिंदा रखना है? 28 मई 98 या 9 मई 2023? किसको जिंदा रखना चाहते हो? किसको जिंदा रखना चाहते हो? और फिर कहते हो, आज मैं इस फितने का नाम नहीं लेना चाहती थी। पाकिस्तान में 28 मई यौम तकबीर को खड़े होकर इस फितने का नाम लेना भी पाकिस्तान की तौहीन है। मगर अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? जिस नौयत का जुर्म करोगे, पाकिस्तान के आईन और कानून की वही वादी तुम्हारे के ऊपर शिक लगेगी इंशाअल्लाह।
तुम मिसालें देते हो। अभी कल मैं पढ़ रही थी जब ट्रंप के हामियों ने हमला किया तो नैन्सी पेलोसी के ऑफिस के अंदर वो एक शख्स ने कुर्सी पे खड़े होकर सिर्फ तस्वीर बनाई थी, उसको कल 18 साल कैद अमेरिका ने सुना था। और यहाँ पर तो सब कुछ जला दिया गया, दहशतगर्दों के हाथों सब कुछ यरगमाल बन गया, तखरीबकारी हो गई। और पूछते हो कि दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बना रहे हो हम पर? मैं पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से मुखातिब हूँ, मैं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से मुखातिब हूँ, मैं खवातीन से मुखातिब हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से मुखातिब हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने वाले तलबा से मैं मुखातिब हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो माशरे में बिगाड़ पैदा करे क्या वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? जो आपके हाथ में किताब और लैपटॉप की बजाय आपके हाथ में माचिस की तीली पकड़ा दे वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? जो आपके हाथों में पेट्रोल बम पकड़ा दे क्या वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? क्या जो ज़मान पाक के बंकर में छुप के बैठा हो और कौम को रुलने के लिए दहशतगर्दी की अदालतों में छोड़ दे वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? और जो बच्चे वरगलाए गए, एक मिनट, जो बच्चों को वरगलाया गया, जो नौजवानों को दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरगीब दी गई और वो निकले सड़कों पर, उन्होंने अपने मुल्क को जला दिया। आज वो बच्चे दहशतगर्दी की अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उनके घर वाले दहशतगर्दी की अदालतों में धक्के खा रहे हैं और इसके बच्चे आराम से लंदन की फिजाओं में बैठे रंगवलियां मना रहे हैं। मैं पूछना और आप देखो कोई नौजवान 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जाएगा, कोई नौजवान 20 साल के लिए सलाखों के पीछे जाएगा। जिंदगियां बर्बाद हो गई, माँ बाप की, घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई और ये ज़मान पाक के बंकर में बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे अपने बच्चों के साथ गुजारी हुई शुमाली इलाका जात की हाइकिंग बहुत याद आ रही है। मेरे पाकिस्तानियों, जो आपकी रगों में बारूद भरे, जो आपके दिमागों और ज़हनों में बारूद भरे, वो आपका हमदर्द कभी नहीं हो सकता। वो दुश्मन का लॉन्च करदा फितना तो जरूर हद होता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। और आखिर में जरा नवाज शरीफ साहब ने आपसे 2 मिनट बात करनी, उनका पैगाम ध्यान से सुनना। चलाओ जीशान, आपके लिए और कौम के लिए नवाज शरीफ साहब ने मैसेज भेजा है, सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यौम तकबीर के मौके पर आप सबको और तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज तो सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गए हैं और आज से 25 साल पहले हमें अपनी तारीख की बहुत बड़ी आजमाइश का सामना था। एक तरफ दिफाए वतन के तकाजे थे, जिम्मेदारियां थीं और दूसरी तरफ अरबों डॉलरों की पेशकश। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम की उमंगें थीं, ख्वाहिशात थीं, तमन्नाएं थीं और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों की धमकियां
آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں، اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف۔ لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں، لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے، جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت۔ اس کو کہتے ہیں نا، یہاں تو بہت کہا گیا ہے نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے، کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دور میں بھی آگے رہے۔ 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے۔ مگر کیا کروں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا۔ نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں،
ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر, اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو ہم روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا, اور آج 120 روپے. آلو, سبزیاں, بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی, آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہے. اس وقت روٹی, یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں, روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں, میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے, اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا, اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا. آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا, پوچھیں آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, لوگوں سے بھی پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, ملک میں سے دہشت گردی کس نے ختم کی, کراچی کا امن کس نے بحال کیا, چترال میں 30 ارب روپے دے کر لواری ٹنل کس نے مکمل کی, پاکستان میں موٹر ویز کا جال کس نے بچھایا, پاکستان میں پہلی موٹر وے کس نے بنائی, کیا دوسری کوئی موٹر وے کسی اور نے بنائی؟ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی جب میں وزیر اعظم تھا. آج موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک پہنچ گئی ہے, اور آگے اگلا حصہ تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اپنے 4 سالوں میں کیوں نہیں بنایا. حیدرآباد سے کراچی بھی ایک نئی موٹر وے مانگتا ہے, تو یہ کس نے, اور بلوچستان کی دیکھیں ہائی ویز کس نے بنائی. آپ اور بھی جائیں اپنی, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں گلگت سکردو ہائی وے کس نے بنائی, 60 ارب روپے خرچ کر کے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو ایئر فورس کے پاس ہے, JS-17, وہ کس کے دور میں بنے, اس کے کانٹریکٹ پہ کس کے دستخط ہیں, ملک میں سی پیک کون لے کر آیا. حضور یہ سب چیزیں صرف بھلا دینے والی نہیں ہیں, ایک طرف رکھ دینے والی نہیں ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے, حقائق ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے اور موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے آ کے پاکستان کی صرف تباہی کی ہے
اور ہم نے جو پاکستان کی ہمیشہ، چاہے وہ دفاعی میدان ہے، اقتصادی میدان ہے، وہ سیاسی میدان ہے، معاشی میدان ہے، معاشرتی میدان ہے، ہم نے وہ خدمت کی ہے کہ آج ماشاءاللہ پورا تاریخ بن چکی ہے وہ. میری آرزو ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں ایک ایٹمی طاقت بنے، ایک ایٹمی طاقت جیسا بنے، بولو انشاءاللہ. چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، اقتصادی شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، صنعتی ترقی کا شعبہ ہے، زرعی میدان کا شعبہ ہے. ہر شعبے میں آگے ہی آگے پاکستان بڑھتا چلا جائے، ہمارا سبز پاسپورٹ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. آپ کو یاد ہے، یہ میں نے بہت پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اس دن کے اوپر ہم چل نکلے تھے، اس پٹری پہ ہم جا رہے تھے، لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پٹری سے اتارنے والے بھی انفارچونیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، اب بھی آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے، عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ عزائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں. ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ نے ہمیں یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں دیا، بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے. جلاؤ گراؤ کے لیے نہیں دیا یہ ملک، یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے عطا کیا ہے. 9 مئی اور 28 مئی دو علامتیں ہیں، الگ الگ علامتیں ہیں، اور ہمیشہ رہیں گی، تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے، اور دوسری ترقی، خوشحالی، فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے. مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا. یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا. ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف. اور ایک آخری نعرہ جس سے در و دیوار گونج جائیں، پاکستان. ابھی وارث بیگ صاحب آخری گانا ملی نغمہ گائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.